ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، اگر لاک ڈاؤن برقرار رہتا ہے تو نماز عید کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، تو اس کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک حکایت پیش کر رہا ہوں۔ حکایت یہ ذکر کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے لیکن اتفاق سے ایک دن اس کی آنکھ لگ گئی جس کی وجہ سے وہ صلاۃ اللیل نہ پڑھ سکے، تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، یکتب لہ اجر صلاتہ وکان نومہ صدقۃ علیہ، یعنی اس کے لیے نماز کا ثواب لکھا جائے گا اور اس کی نیند اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے صدقہ ہے۔ تو دوستوں، آپ حضرات کو بھی بخوبی معلوم ہے کہ امسال لاک ڈاؤن اور دفعہ 144 کی وجہ سے ہم لوگ نماز عید کی جماعت میں بھی حاضری سے محروم ہو رہے ہیں، مگر یہ صرف جسمانی حاضری سے محرومی ہے، کیونکہ نیت حاضری کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کے نزدیک وہاں پر حاضر ہیں اور ہمیں وہاں کی حاضری جماعت کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم گھر میں بھی نماز عید کے بعد کچھ عبادت کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ثواب دوبالا ہو جائے گا۔ دوستوں، در مختار اور بہار شریعت میں ہے کہ نماز عید کے بعد 4 رکعت نفل نماز گھر میں پڑھنا مستحب ہے۔ یوں ہی چاشت کے وقت میں 4 رکعت نفل پڑھنے کی احادیث نبویہ میں بڑی فضیلت آئی ہے، لہٰذا نماز عید کے بعد یہ 4 رکعت ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں اہل خانہ کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ گھر میں اگر کوئی امامت کرنے کے لائق ہو تو مختصر جماعت بھی کر سکتے ہیں، ورنہ تنہا پڑھیں، کیونکہ شریعت کو یہ نماز تنہا زیادہ محبوب ہے۔ اور دوستوں، یہ بھی اختیار ہے کہ آپ گھر میں 2 ہی رکعت پڑھیں، کہ یہ بھی جائز ہے، مگر 4 رکعت کی فضیلت 2 رکعت سے بہرحال زیادہ ہے۔ یہاں بھی تفصیل بالا کے مطابق جماعت سے تنہا پڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، جب اپنے گھر واپس تشریف لاتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور ایسا ہی فتح القدیر میں ہے۔ تو دوستوں، اس طرح اس سال آپ کو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز پر عمل کرنے کی بھی سعادت مل رہی ہے، اور یہ سعادت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں، سلام پھیرنے کے بعد دونوں صورتوں میں 34 بار اللہ اکبر ضرور پڑھیے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ حدیث نبوی میں اس کی فضیلت آئی ہے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ عید کی نماز میں ہر رکعت میں 3 بار اللہ اکبر پڑھنے کا حکم ہے، جس سے مقصود اللہ رب العزت کی بڑائی کا اظہار ہے۔ آپ اس بڑائی کا اظہار اپنے گھر میں اس طرح کیجئے، نیت یوں کیجئے، نیت کی میں نے 4 رکعت یا نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ منہ سے بولنا دوستوں ضروری نہیں، اگر دل میں پکا ارادہ ہو تو یہ بھی کافی ہے۔ اور اس نماز کی نیت میں 6 زائد تکبیریں نہ کہیں، بلکہ سلام کے بعد 34 بار اللہ اکبر پڑھیں۔ اس نماز کے بعد خطبہ بھی نہیں، البتہ نماز کے بعد گھر والوں کو دین کی ضروری باتیں بتائیں، اور نماز کے بعد دعا ضرور کریں۔ آخر میں دوستوں، میں آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا کہ عید کی اس سال کی عید جو ہے بہت سادہ طریقے سے منائیں۔ دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑوں کو پہننا کافی سمجھیں، محتاجوں کی حاجت روائی کریں، خاص کر پڑوسیوں کی دلجوئی کریں، کہیں بھی بھیڑ بھاڑ لگانے سے پرہیز کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مکمل مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر مکمل مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔